اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا پارہ ہے 15ویں پارے میں دو صورتیں ہیں۔ ایک بنی اسرائیل صورت کا دوسرا نام اسراء بھی ہے۔ اسراء کہتے ہیں سفر کو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سفر کیا تھا جس کو معراج بھی کہتے ہیں۔ معراج زمین سے آسمان کا سفر اور اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر ہے۔ یہ سفر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کب ہوا؟ عام الحزن کے بعد جب آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں۔ آپ کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھنے والے آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی وفات پا گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن کہا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے اور خاص طور پہ آپ کے چچا کی وفات کے بعد قریش نے آپ پر بہت زیادہ سختیاں شروع کر دیں، بہت زیادہ، حتیٰ کہ قتل کرنے کی سازش۔ آپ وہاں سے تنگ آ کر ارادہ فرمایا کہ میں طائف کے وادی میں جاتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو جا کر دین سمجھاتا ہوں۔ لیکن طائف کا حال بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے اور انہوں نے آگے سے پتھر مارے۔ آپ ٹوٹے دل کے ساتھ واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کی تسلی کے لیے آپ کو ایک سفر کروایا۔ اس سفر کو کہتے ہیں معراج۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، انبیاء کی جماعت کروائی، وہاں سے پھر آپ آسمان پہ گئے۔ آسمان پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ادریس علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اللہ کے چہرے کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کے ساتھ براہ راست ہم کلام ہوئے۔ بات یہ ہے کہ معراج کی رات ہمارے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تحفہ لے کر آئے وہ یہ نماز تھی۔ آپ یوں سمجھیں سارا دین زمین پہ اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے اپنے پیغمبر کو آسمان پہ بلایا۔ تو نماز اتنی اہمیت کے حامل ہے۔ اور دوسرا سبق جو معراج سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، جب انسان کو غم آتا ہے، انسان صبر کرتا ہے تو اللہ کی نعمت بھی آتی ہے۔ ان مع العسر یسرا، آپ غمزدہ تھے کہ اب میرا کوئی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کو جو ہے وہ معراج کروائی۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلامی ریاست کے قوانین بیان کیے ہیں۔ اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہو جائے اس کی بنیاد کن اصولوں پہ ہونی چاہیے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے تو اللہ کی عبادت، والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داری، غریب، مسکین، یتیم، اور آگے فرمایا فضول خرچی نہیں کرنی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، کنجوسی نہیں کرنی، اور فرمایا بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں کنجوسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہو گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ نحن نرزقہم، اللہ تعالیٰ فرماتے رزق کے مالک ہم ہیں اور تم بچوں کو قتل کر رہے ہو۔ ہم پیدا بھی کرنے والے ہیں، ہم کھلانے والے بھی ہیں، تم کون ہوتے ہو قتل کرنے والے؟ کبھی بھی خرچے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری جو اصول بیان کیا وہ یہ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تیرے پاس علم نہیں نہ ہے فضول بحث نہ کر۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے، اسلامی ریاست کا اصول کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر علم نہ ہو بحث نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے فضول لوگ بیٹھے بحث کرتے رہتے پتہ کسی کو نہیں ہوتا، فضول بحث، تو یہ منع ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے متعلق فرمایا ہے قرآن شفا ہے۔ وہ محترم بھائیو سچی بات ہے، قرآن شفا ہے۔ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنے گھر کا کہ قرآن شفا ہے۔ کہتے میری بہن معذور تھی، ہم سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرتے تھے، ٹھیک ہو گئی۔ تو جن کا یقین ہے قرآن شفا ہے، قرآن ان کو شفا دیتا ہے، ہمارا یقین ہی کوئی نہیں۔ آگے سورہ کہف ہے۔ کہف ایک غار کو کہتے ہیں، عیسائیوں کا واقعہ ہے۔ 7 لوگ تھے اور اپنے بادشاہ ان کا بڑا ظالم تھا، بادشاہ سے بھاگ کر وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
309 سال تک سلائے رکھا، نہ صرف ان کو بلکہ ان کے کتے کو بھی۔ اب دیکھیں نا، کتا تو اچھا جانور نہیں ہے، لیکن کتا چونکہ ان کی رکھوالی پر تھا، اللہ نے اس کتے کو بھی زندہ رکھا۔ 309 سال تک کتا بھی سویا رہا، وہ لوگ بھی سوئے رہے۔ اس کے بعد وہ لوگ اٹھے، ان میں سے ایک بازار گیا، جا کر اناج خریدنے لگا۔ اس نے سکہ دیکھا نا، اس نے کہا او یہ تو پرانا سکہ ہے، آج سے بر صغیر کے دور کی کرنسی آ جائے تو ہم بھی کہیں گے او تجھے خزانہ خزانہ ملا ہے، کہاں سے نکال کے لائے ہو بھی؟ اس نے کہا یار کل میں یہاں سے بھاگ کر گیا تھا اور یہ خزانہ تو میں کل لے کر گیا تھا۔ نہیں بھائی یہ تو 300 سال پرانا ہے۔ اسے پکڑا گیا، بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب وہ غار کے اندر گئے تب سارے عیسائیوں کے دشمن تھے، آج بادشاہ بھی عیسائی ہو چکا تھا، یعنی اس دور کا مسلمان ہو چکا تھا۔ پھر جب وضاحت ہوئی تو پتہ چلا یہ تو وہ لوگ ہیں جو 300 سال پہلے بھاگ گئے تھے، اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ پھر بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ وہ غار کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ جو ہے وہ فوت کر دیا۔ ہمارے لیے سبق اس واقعے میں یہ ہے، انسان کا ایمان مضبوط ہو، انسان کا اللہ پہ بھروسہ ہو۔ آپ دیکھیں نا 309 سال تک آپ لیٹے رہے، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، وہ سیدھا ہو جائیں گے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن آپ یوں سمجھے اللہ تعالیٰ نے ان کی صحت کے حوالے سے وقت روک دیا تھا۔ 309 سال تو انہیں کچھ نہیں ہوا، کپڑوں تک کو کچھ نہیں ہوا، لیٹے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ان کی غیبی مدد فرماتا ہے، اللہ نے انہیں کچھ نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور واقعہ بیان کیا ہے سورہ کہف کے اندر، دو دوست، ایک کافر ایک مومن۔ کافر کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا، وہ تکبر کرتا تھا، میرے پاس بڑا مال ہے۔ اس کا جو وہ دوست تھا مسلمان، بھائی تکبر نہیں کرتے، تکبر نہیں میرے پاس بڑا مال ہے، تیرے پاس کیا ہے؟ اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھی دیا ہے، آخرت بھی میری، اگر پہلی بات آخرت ہوگی نہیں، اگر ہوئی تو میری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا سارے کا سارا باغ جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یہ تو ایک عامی بندے کا جملہ ہے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ کسی نے پوچھا موسیٰ سب سے بڑا عالم کون؟ کہا میں۔ اب ایک پیغمبر کہہ رہا ہے میں، اللہ کو پسند نہیں آیا جملہ۔ ہم کہتے ہیں میں بڑی شے ہوں، تو اور میں کریں، ہماری میں اللہ تعالیٰ کو کتنی ناگوار ہوگی۔ ایک پیغمبر کہہ رہا ہے میں عالم، فرمایا موسیٰ نہیں، تو عالم نہیں ہے، سب سے بڑا نہیں ہے، جا خضر کے پاس علیہم السلام۔ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ بعض لوگ ولی کہتے ہیں، ولی نہیں، کوئی بھی نبی کسی ولی سے علم حاصل نہیں کر سکتا، نبی سے علم حاصل کر سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام اب بھی ہے، نہیں ہے ابھی، اللہ کے نبی تھے، بندے تھے، فوت ہو چکے ہیں۔ اور اگر کوئی پورا زور لگا کر کہے نا نہیں ہے اب بھی ہے، تو نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، اس وقت جب میں آپ کے اندر موجود ہوں، اس وقت روح زمین پر جتنے لوگ زندہ ہیں 100 سال کے اندر فوت ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ زندہ بھی تھے تو اس حدیث کے تحت وہ فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال واقعہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا چل جا موسیٰ خضر کے پاس۔ اے اللہ نشانی کیا ہوگی، کہاں پہ ملے گا؟ فرمایا ایک مچھلی لے لینی ہے، اس کو نمک لگا کے بھون کے رکھ لینا ہے، جہاں وہ مچھلی غائب ہوگی وہاں پہ آپ کو خضر علیہ السلام مل جائیں گے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ ہے، خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی، کہا میں علم سیکھنے آیا ہوں۔ کہا موسیٰ تو میرے ساتھ چل نہیں سکتا، مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے وہ تیرے پاس نہیں ہے، جو تجھے دیا ہے شاید وہ میرے پاس نہ ہو۔ کہا نہیں میں چلوں گا۔ کہا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اب دونوں چل رہے ہیں۔ راستے میں کشتی والے آ گئے، سفر کرنا تھا، کشتی پہ بیٹھے، جب دوسری طرف پہنچے کشتی والے بچوں نے پیسے نہیں لیے۔ کہا یہ خضر ہمارے ہاں معزز شخص ہے اور اس کے مہمان بھی معزز ہیں، ہم پیسے نہیں لیں گے۔ انہوں نے پیسے نہیں لیے، خضر علیہ السلام نے تختہ توڑ دیا کشتی کا۔ اب بابا موسیٰ سے رہا نہیں گیا علیہ السلام، وہ بچوں کا تختہ توڑ دیا، ایک تو انہوں نے پیسے نہیں لیے، الٹا نقصان کر دیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے کہا نہیں تھا تو صبر نہیں کر سکتا میرے ساتھ، میں نے کہا تھا سوال نہیں کرنا، پھر سوال کیا۔ کہا چلو ٹھیک ہے اب نہیں کروں گا، چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ دونوں آگے چلے، آگے جا رہے ہیں، ایک بچہ ملا، بچے کو پکڑ کر خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، ایک جان کو مار دیا۔ کہا موسیٰ میں نے کہا تھا بات نہیں کرنی،
سوال نہیں کرنا؟ کہا چلو ٹھیک ہے، اب مجھے ساتھ رکھ، اگر میں نے اب سوال کیا نا تو تیری میری جدائی ہو جائے گی۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ آگے گئے، ایک بستی تھی، بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب ایک دیوار جو گر رہی تھی، خضر علیہ السلام فرمایا کہ موسیٰ آ جا، یہ دیوار ہم نے ساری بنانی ہے، دیوار ساری بنانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ایک تو انہوں نے کھانا نہیں کھلایا، دوسرا ہم دیوار بنائیں اور تیسرا مزدوری بھی نہ لیں، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کہا موسیٰ ھذا فراق بینی و بینک، اب نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو ہمیں اور اس طرح کے عجائب ملتے، حیرت انگیز واقعات ملتے۔ پھر خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ تیری میری جدائی ہو گئی ہے لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ کہا وضاحت کریں۔ کہا وہ جو مسکین تھے نا جن کی کشتی پہ ہم بیٹھے تھے، آگے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ کشتیاں اپنے قبضے میں لے رہا تھا، میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ بادشاہ کشتی نہ لے۔ انہوں نے ہم پر نیکی کی، میں اس کے ساتھ نیکی کر گیا، کشتی تو ٹھیک ہو جانی تھی لیکن بادشاہ لیتا تو پھر نہیں۔ اور رہا وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا، ان کے والدین بڑے نیک تھے لیکن بچے کی محبت میں گرفتار تھے۔ مجھے اللہ نے وحی کی اس بچے کی وجہ سے والدین بھی کافر ہو جائیں گے، تو اللہ کے حکم کے مطابق میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ اور رہی وہ دیوار وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ محترم بھائیو بڑی بات نوٹ کرنے کی ہے یہاں پہ، ایک آدمی جو نیک تھا فوت ہو گیا، اس دیوار کے نیچے اس آدمی کا خزانہ تھا، بچے چھوٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے 2 نبیوں کو بھیجا۔ کیوں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، باپ نیک تھا۔ آپ نیک بن جائیں، آپ حلال کمائی کرنی شروع کر دیں، اللہ آپ کے مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا یار، اس لیے نیک بن جائیں اور حلال کمائیں، اللہ آپ کے مال کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو فرمایا ان کا باپ نیک تھا اس لیے ہم نے ان کی دیوار بنائی ہے، دیوار بنا دی ہے۔ اب جب دیوار گرے گی بچے بڑے ہو جائیں گے اور اپنا خزانہ جو ہے وہ نکال لیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے بعض اوقات بڑے فائدے کے لیے چھوٹا نقصان ہو جاتا ہے، بعض اوقات اپنا دین انسان نے بچانا ہوتا ہے دنیا کا نقصان کر کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔